السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اور آپ ربیع الاول کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم سب کے پیارے نبی رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہوئی۔ اس مہینے کی بہت ساری برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ ہم اور آپ اس مہینے کی برکتوں اور فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر بہت سارے کاموں کو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ اس محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل و مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جن کاموں کو ہمیں کرنا چاہیے اور جن کاموں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، ان کاموں کی طرف ہم اور آپ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ جن کاموں کو لے کر ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، ہم اور آپ ان کاموں کو لے کر فکر مند نہیں ہوتے ہیں۔ بیجا رسومات کے اندر اور شیطانی بہکاوے میں آ کر کے طرح طرح کے خرافات کے کام کو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں۔ اس ماہ ربیع الاول کے اندر 3 کام ایسے ہیں جس کو ہم اور آپ اگر کرنے لگیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور یہ 3 کام ایسے ہیں جن کو صحابہ کرام، بزرگان دین اور اسی طریقے سے اولیاء کرام جتنے بھی اللہ والے اس دنیا سے گزرے ہیں یا ابھی موجود ہیں، سبوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ان 3 کاموں کو اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ان کاموں کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ بیکار کے رسومات اور اسی طریقے سے شیطانی بہکاوے میں آ کر کے ہمیں خرافات کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ 3 کام کون کون سے ہیں جنہیں ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ اور دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ توجہ کے ساتھ ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلا کام جو اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اور ہر ایک مسلمان کو ضرور ان کاموں کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب کے آقا جو ہمارے لیے راتوں میں اٹھ کر دعائیں کیا کرتے تھے، اور ہمارے لیے طائف کی گلیوں میں پتھروں کو کھایا کرتے تھے، اور نہ جانے کیسے کیسے غلط القاب سے انہیں پکارا جاتا تھا، لیکن ہماری خاطر، محض ہماری خاطر ان سب تکالیف کو انہوں نے برداشت کی، سجدے میں رویا کرتے تھے محض ہمارے خاطر، پیٹ میں انہوں نے پتھر باندھا محض ہماری خاطر، اور ہم تک کلمہ پہنچانے کے خاطر، اور پھر جاتے ہوئے بھی ہمیں انہوں نے فراموش نہیں کی، بلکہ اللہ سے مغفرت کی دعائیں کی، اور اللہ سے بہت ساری دعائیں کی کہ یا اللہ ہماری اس امت کو ایک بارگی عذاب سے کیا کرنا، محفوظ رکھنا۔ یعنی بے شمار دعائیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آج چین و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے بہت سارے عذاب سے ہم اور آپ بچے ہوئے ہیں۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے ہمارے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، جس کے بے شمار ہم تمام مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت پر بے شمار احسانات ہیں، جن کے احسانات کو ہم اور آپ کیا نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ہر جگہ پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے احسان ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ہمیں اس دنیا کے اندر آنا نصیب ہوا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی وجہ سے ہمیں کلمے کی دولت ملی۔ تو سب سے بڑا احسان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس محسن کے محسن کی زندگی کے بارے میں اپنے اندر جانکاری پیدا کریں، اپنے اندر جانکاری لیں، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی لائف کو ہم کیا کریں، پڑھیں، اور پڑھ کر جانکاری حاصل کریں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ جنہوں نے ہمارے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور جس سے ہم کیا کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے زندگی سے ہم لوگ ناواقف ہیں، ان کی سیرت سے، ان کی سنت سے ہم اور آپ کیا بہت دور ہیں، ہمیں معلوم تک نہیں ہے۔ یہاں تک بات آ پہنچی ہے کہ بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں، یا نوجوان ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، خواتین ہوں، عورتیں ہوں، ان سب کو بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام
کا اصل نام کیا ہے، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے والد ماجد کا کیا نام ہے، آپ کے والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے، آپ جو ہے آپ جو ہے کس شہر میں پیدا ہوئے اور آپ کو نبوت کس عمر میں ملی، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی ہیں لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کی طرف جو ہے فکر بھی نہیں ہے۔ تو اس مہینے کے اندر سب سے پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، انشاءاللہ ضرور کرنا ہے، وہ کام ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کو ہم اور آپ کیا کریں گے، پڑھیں گے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو بے شمار ویڈیوز آپ کو یوٹیوب میں کیا ہو جائیں گے، مل جائیں گے، جو معتبر عالم دین ہیں، اچھے عالم دین ہیں، اچھی جانکاری رکھتے ہیں اور صحیح باتیں بتاتے ہیں، آپ ان کو کیا کریں، سنیں اور سن کر ان جانکاریوں کو کیا کریں، حاصل کریں۔ تو پہلا کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائف کو کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کیا کرنا ہے، جاننا ہے، اور جاننے کے بعد جو اس کو اپنے عمل میں داخل کرنا ہے۔ دوسرا کام جو سب سے اہم ہے، جس کو ہمارے اکابرین بھی کیا کرتے تھے اور ہمارے بڑے بھی ان کاموں کو کیا کرتے تھے، وہ یہ ہے کہ اپنا احتساب کرنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنے اندر جھانکنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہماری زندگی ملتی جلتی ہے یا نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہے یا نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہمارے کاموں کے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں، یعنی ہم جن کاموں کو کرتے ہیں کیا سنت کے مطابق انجام دیتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں دیتے ہیں تو آج سے کیا کریں، اس کمی کو دور کریں اور ہر ایک کام کو سنت و شریعت کے مطابق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق انجام دینے کی کوشش کریں، اور آج ہی سے جو ہے اس کے لیے متفکر ہو جائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی عملی زندگی میں داخل کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنی عملی زندگی میں کیا کریں، داخل کریں۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ اپنا احتساب کرنا، اپنی زندگی کو دیکھنا، اپنے شب و روز کو دیکھنا، روزمرہ کے کاموں کو دیکھنا، اگر اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں پائی جاتی ہے تو اس کو کیا کرنا، آج سے داخل کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے اور اس مہینے کے تقاضے بھی یہی ہیں۔ اور تیسرا جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنا، یعنی درود شریف کثرت کے ساتھ کیا کرنا، پڑھنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کرنا، یعنی درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا۔ ایسے تو عام دنوں میں بھی، دیگر مہینوں کے بھی اندر بھی ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے، درود شریف کو پڑھا کرے، اور جو ہے اس کے بے شمار فائدے کتابوں کے اندر مذکور ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر جو ہے خصوصیت کے ساتھ جو ہے درود شریف کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت سارے درود شریف ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑی بڑی درود شریف ہے اور وہ ہمیں یاد نہیں ہے تو مختصر درود شریف اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کلمات کو آپ کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک درود شریف ہے۔ ان کا اگر آپ ورد کریں تو آپ جو ہے درود شریف کو پڑھنے والے کیا ہوں گے، شمار ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خود بھی اس کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو، اپنے جو ہے گھر کے خواتین کو، اور اسی طریقے سے اپنے متعلقین کو جو ہے اس کی طرف کیا کریں، رغبت دلائیں، اور اسے کہیں کہ سب بیٹھ کر ہم کیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، یا ایک تعداد متعین کر لیں اور سب سے کہیں کہ اتنی تعداد میں ہم اور آپ کیا کریں گے، درود شریف پڑھیں گے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر ہمارے نبی اور ہم سب کے محسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کے سامنے میں سیرت کے واقعات کو کیا کرنا ہے، پڑھ کر سنانا ہے، اور اپنے بچوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مانوس کرنا ہے، ان کی تعلیمات سے ان کو کیا کرنا ہے، واقف کرانا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ کیا کریں گے، جو بقیہ ایام بچے ہوئے ہیں ربیع الاول کے، ابھی پہلے عشرے کے اندر ہم لوگ چل رہے ہیں، ابھی 2 عشرے ہمارے کیا اس مہینے کے باقی ہیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم سب کیا کریں گے، ان 3 کاموں کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرائیں گے۔ پہلا کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کو پڑھنا، اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو پھر جو کسی معتبر عالم دین سے کیا کرنا، اس کو سننا، یا تو فیس ٹو فیس ہو یا پھر جو ہے موبائل کے ذریعے سے ہو۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنے عمل میں کیا کرنا، اپنی زندگی میں داخل کرنا۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ درود شریف کی کیا کرنا ہے، کثرت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو جو ہے ان 3 کام کی طرف کیا ہے توجہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو ہے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دیں، اور اسی طریقے سے آپ ایک پیارا سا کمنٹ کر کے کچھ نہیں تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو ہے صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔